بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں۔ اللہ سے باتیں ایک ایسی اصطلاح ہے جو اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں کرنے، دعا کرنے یا مراقبے کی شکل میں روحانی رابطے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک ذاتی عمل ہوتا ہے جس میں انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنی مشکلات اور خواہشات کو پیش کرتا ہے اور ہدایت و رہنمائی طلب کرتا ہے۔ یہ باتیں عموماً دعا کے ذریعے ہوتی ہیں، جہاں انسان اللہ سے نہ صرف اپنی ضروریات کے بارے میں بات کرتا ہے بلکہ اس سے سکون اور اطمینان بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو پرسکون اور مضبوط بناتی ہیں اور اسے اپنے خالق کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اللہ سے باتیں کرنے کے مختلف طریقے: دعا، مراقبہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، خلوت میں دعا۔ نمبر 1، دعا، اللہ سے براہ راست بات چیت کا ذریعہ۔ دعا اللہ سے باتیں کرنے کا سب سے بنیادی اور اہم طریقہ ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا میں انسان اپنے غم، خوشی، خواہشات اور مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا کی چند اقسام ہیں۔ درخواست دعا، اس میں انسان اللہ سے اپنی دنیاوی یا دینی حاجات کی طلب کرتا ہے۔ شکر کی دعا، جس میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ استغفار کی دعا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے کی جانے والی دعا۔ دعا کا خاص پہلو یہ ہے کہ یہ کسی خاص زبان یا طریقے کی محتاج نہیں، انسان کسی بھی زبان میں اپنے خالق سے بات کر سکتا ہے۔ نمبر 2، مراقبہ، دل و دماغ کو اللہ کی طرف مرکوز کرنا۔ مراقبہ ایک خاص قسم کی عبادت ہے جس میں انسان دنیاوی خیالات سے خود کو الگ کر کے اللہ کی ذات پر غور و فکر کرتا ہے۔ اس عمل میں انسان کے اندرونی خیالات اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں۔ مراقبے کے دوران انسان اپنی روحانی حالت کو بہتر کرتا ہے اور اللہ کی موجودگی کا احساس کرتا ہے۔ مراقبے کے کچھ فوائد ہیں۔ روحانی سکون، مراقبے سے انسان کو روحانی سکون اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ اللہ سے قربت، اس عمل کے ذریعے انسان کو اللہ سے گہرا روحانی تعلق قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ذہنی صاف گوئی، مراقبے سے دل اور دماغ کے خیالات واضح ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوبنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 3، ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار اللہ سے بات کرنے کا ایک اور اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ذکر میں اللہ کے اسماء کا ورد کرنا، تسبیحات پڑھنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا شامل ہوتا ہے۔ چند اہم اذکار یہ ہیں: سبحان اللہ، اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ ذکر و اذکار کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن، اللہ کا کلام سننا اور سمجھنا۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی ایک طرح سے اللہ سے باتیں کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ کے احکامات کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ تلاوت قرآن کے فوائد: ہدایت، قرآن انسان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ثواب، قرآن کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ روحانی طاقت، قرآن کی تلاوت سے دل مضبوط ہوتا ہے اور انسان کو روحانی قوت ملتی ہے۔ نمبر 5، خلوت میں دعا، تنہائی میں اللہ سے باتیں۔ خلوت میں اللہ سے باتیں کرنا خصوصاً رات کے آخری حصے میں ایک بہت خاص اور پسندیدہ عمل ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں تب انسان اللہ کے سامنے اپنے دل کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، اور رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رات کی خاموشی میں اللہ سے مانگی گئی دعائیں بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ اس وقت کی جانے والی دعا اللہ کے زیادہ قریب سمجھی جاتی ہے اور اس وقت دل سے مانگی گئی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔
اللہ سے باتیں کرنے کے فضائل۔ اللہ سے باتیں کرنے کے فضائل بے شمار ہیں اور یہ انسان کے روحانی، ذہنی اور جذباتی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا مطلب دعا، ذکر، تسبیحات اور دل سے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہاں ہم اللہ سے باتیں کرنے کے فضائل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، دل کی تسکین اور سکون۔ اللہ سے باتیں کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ جب انسان اپنے مسائل اور مشکلات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو وہ خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ روحانی سکون زندگی کی مشکلات اور چیلنج میں انسان کو ثابت قدم رہنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسری فضیلت، اللہ کا قرب حاصل ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو یا ذکر کی، تو وہ اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ تیسری فضیلت، مشکلات میں مدد اور حل کا ذریعہ۔ اللہ سے باتیں کرنے کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے مسائل کا حل عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ چوتھی فضیلت، روحانی ترقی اور ایمان میں اضافہ۔ اللہ سے باتیں کرنے سے روحانی طور پر انسان کی ترقی ہوتی ہے۔ دعا اور ذکر کے ذریعے انسان کا دل اللہ کی محبت اور خشیت سے بھر جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کو دنیاوی خواہشات سے دور لے کر اللہ کی رضا کی طرف راغب کرتا ہے۔ اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد انسان کے دل میں تقوی اور خوف پیدا کرتی ہے، جس سے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پانچویں فضیلت، گناہوں کی معافی۔ اللہ سے باتیں کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندوں، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں کے توبہ کرنے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کی رحمت اور برکت کا حصول۔ اللہ سے باتیں کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہتے ہیں، انہیں خوشخبری دیجیے کہ ان کے لیے بہترین انجام ہے۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنا انسان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 7، دنیاوی اور اخروی کامیابی۔ اللہ سے باتیں کرنے کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب انسان دنیا میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کے فیصلے پر رضا اور صبر کا حصول۔ جب انسان اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے اللہ کے فیصلے پر صبر اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے سے انسان میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہر کام میں بہتری رکھتا ہے، چاہے وہ ہمیں فوری طور پر سمجھ نہ آئے۔ یہ صبر انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ فضیلت نمبر 9، زندگی میں برکت اور رہنمائی۔ اللہ سے باتیں کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت نازل ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر اور دعا سے دل میں صحیح اور غلط کا شعور پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنے فیصلوں میں اللہ کی مدد سے درست راستہ اختیار کرتا ہے۔ فضیلت نمبر 10، تقدیر میں تبدیلی۔
دعا اللہ کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا، خاص طور پر دعا کے ذریعے، انسان کی زندگی میں اللہ کی رحمت اور برکتوں کو لاتا ہے اور وہ مشکلات میں آسانی اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا ایک عظیم عمل ہے جس سے انسان کو روحانی تقویت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دعا، مراقبہ، ذکر، تلاوت اور خلوت میں اللہ سے باتیں کرنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کے دل کو سکون بخشتے ہیں اور اسے اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کے یہ فضائل انسان کی روحانی زندگی میں بہتری لانے، دل کو سکون دینے اور زندگی میں کامیاب بنانے کا ذریعہ ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے جھک کر اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنے کے فضائل کو جاننے کے بعد یہ سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک اہم اور عملی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے چند بنیادی کاموں کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ نمبر 1، دعا کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہمیں روزانہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر 5 وقت کی نماز کے بعد۔ دعا میں اپنی خواہشات، مشکلات اور دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ رات کے آخری حصے میں یا تہجد کی نماز میں خصوصی دعا کریں کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نمبر 2، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ روزمرہ کے معمولات میں اللہ کا ذکر شامل کریں، چاہے کام کرتے وقت ہو یا فارغ وقت میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ جیسے اذکار دل میں سکون پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی قربت بڑھاتے ہیں۔ خاص کر صبح و شام کے اذکار پڑھنا سنت اور بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت اور سمجھنا۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں اور اس کے معنی و مفہوم پر غور کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے ذریعے اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھ کر اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، توبہ اور استغفار کریں۔ گناہوں سے بچنے اور اللہ سے مسلسل معافی مانگنے کا اہتمام کریں۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ شکر گزاری۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن میں ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دن کے اختتام پر اپنے دن کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 6، صبر اور اللہ پر توکل۔ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر بڑے فیصلے میں اللہ سے مشورہ کریں اور استخارے کی نماز پڑھیں۔ نمبر 7، مراقبے یا تنہائی میں اللہ سے بات کریں۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں اور خاموشی میں دل کی گہرائیوں سے اللہ سے باتیں کریں۔ یہ عمل روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ اس دوران دل سے اپنی محبت، خوف اور امید اللہ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 8، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں۔ زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ و خیرات دیں، دوسروں کی مدد کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 9، مسلسل سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش جاری رکھیں۔ علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل کو روشن کرتا ہے۔ اسلامی کتابیں پڑھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں اور دینی محافل میں شرکت کریں تاکہ دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو۔ نمبر 10، اللہ سے ہر حال میں تعلق قائم رکھیں۔ چاہے حالات خوشگوار ہوں یا مشکلات کا سامنا ہو، ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ خوشی میں شکر اور آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے نیت صاف رکھیں اور ہر کام میں اس کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ یہ تمام اعمال ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو اور ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ سے باتیں کرنا اور اس کی یاد میں مشغول رہنا
ہمیں سکون، روحانی ترقی اور زندگی میں برکتوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔